محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی شہنشاہی بادشاہی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. ساتھ ہی لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے مقدس انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے آخری عشرے کی مخصوص عبادات کے تعلق سے چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام رحمتوں بخششوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، اور یہ پورا مہینہ ہمارے لیے قابل احترام اور قابل قدر ہے. لیکن اس مہینے کے آخری عشرے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اور سال کے کسی بھی دن کی نہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس عشرے کی جو اہمیت ہے وہ محض لیلۃ القدر کی بنیاد پر ہے. اور لیلۃ القدر بھی کیوں لیلۃ القدر ہے؟ کیونکہ اسی مقدس رات میں اللہ رب العزت نے اپنی محبوب کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نازل کیا. جیسا کہ سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام
اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ عشرہ جو ہے بہت ہی قیمتی عشرہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس عشرے کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دن میں جتنی محنت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عام دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، اور قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، لیکن اس عشرے کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ لیلہ، کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شد میزرہ، اپنے کمر کو کس لیتے تھے، واحیا لیلہ، اور آپ اپنی جو شب بیداری میں گزارتے تھے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی اکیلے نہیں جاگتے تھے بلکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے میں جو ہے عبادات ہی میں ہمیشہ مصروف رہا کرتے تھے، اور اس رات کی فضیلت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو بھی رمضان کے شروع ہی میں اس رات کی اہمیت کو بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ قد حضرکم ھذا الشہر، یہ جو مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے، ان فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فمن حرم خیر فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات کے خیر سے، اس رات کی برکت سے، اس کے خیر سے محروم ہو گیا تو سمجھ لو کہ دنیا کی ہر نیکی سے محروم ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر یہ رات نہ پائے، اس رات کی خیر و برکت سے فائدہ نہ اٹھائے، تو اللہ کے نبی کریں کہ وہ ہر قسم کی بھلائی سے وہ شخص محروم ہے۔ ومن حرم خیر الا کل محروم، اور دنیا میں سب سے بڑا محروم وہ شخص ہوگا جو اس رات کے خیر سے، بھلائی سے محروم ہو جائے۔ میرے بھائی، کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی، اس عشرے کی، اور اسی ایک رات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دوسری عبادت جو اس عشرے میں ہوتی ہے اعتکاف کی، اسی رات کی بنیاد پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے خاص ایام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو، تحروا، کوشش کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں۔ یعنی پاک راتیں کون سی؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ تو 3 راتیں تو ہماری گزر چکی ہیں، اب 2 راتیں اور رہ گئی میرے بھائیو۔ تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل یہ عشرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں ہر طرح کی نیکیوں میں مصروف رہتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اجد الناس بالخیر، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی سخی، کوئی فیاض نہیں تھا۔ اور آپ آگے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نیکی کے بارے میں رمضان میں اور زیادہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی سے ملتے تھے تو آپ کے سخاوت، آپ کی فیاضی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جیسے تیز ہوا ہو، جیسے آندھی ہو، یعنی آندھی جس طرح بہت تیز چلتی ہے، سامنے کوئی بھی چیزوں کو نہیں چھوڑتی ہے، تو ہر نیکی کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسے ہوتا تھا جیسے تیز آندھی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جو اہمیت کا یہ حامل عشرہ تھا جس کی عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محنت کرتے تھے، صحابہ کو بھی اس کے تعلق سے جو ہے آگاہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ پورے رمضان کے قیام کی الگ فضیلت ہے کہ من قام لیلۃ القدر
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور خاص لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے تو اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی اہمیت ہے اس ایک رات کی، اور جیسا کہ آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب 1000 مہینے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، گنیں گے، شمار کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے میں بھائیو غور کیجئے، آج جو ہے بہت کم ایسے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ جو اتنی عمر پاتے ہوں۔ ایک رات کی محنت پوری زندگی کی محنت پہ بھاری ہے، تو کتنی اہمیت کی حامل یہ رات ہے۔ تو جہاں یہ پورا مہینہ قابل احترام ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے نزدیک یہ مہینہ میرے بھائیو کتنا محبوب ہے، اس کی اہمیت، اس کے عظمت کو اگر سمجھنا ہو، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اللہ کے نزدیک یہ مہینہ جو کس قدر محبوب ہے، 12 مہینوں کی مثال انہوں نے فٹ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر، کہ جسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سب سے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو اسی طریقے سے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب مہینہ اللہ کے نزدیک یہ رمضان کا مہینہ۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کا حلم، ان کی بردباری، ان کے بھائیوں کے ظلم و ستم پہ بھاری تھا، کہ جن بھائیوں نے ان پہ ظلم کیا تھا، جب وہی بھائی ان کے سامنے اپنے گناہ، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے کس قدر تحمل کا، بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں ہے، تم پہ کوئی سزا نہیں ہے، جو غلطیاں تم نے ماضی میں کیے تھے وہ سب تمہارے معاف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، تم نے شیطان کے بہکاوے میں جو کیا اس پہ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، تو جس طرح یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کے سامنے یہ جملہ کہا تھا کہ 10 بھائیوں کے جو گناہ تھے ایک ساتھ 1 لخت معاف کر دیا، ایسے 11 مہینوں میں جو غلطیاں، جو لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں، یہ مہینے کی خیر و برکت جو ان پر بھاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جو خیر و برکت، جہنم سے آزادی اور اپنی رحمت کا سامان اس مہینے میں رکھا ہے، یہ تمام 11 مہینوں پر بھاری ہے۔ اسی طریقے سے جیسے 11 مہینے جب 11 بھائی پریشان ہوتے ہیں کہا سالی میں، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنے بھائی ہی کے پاس پہنچتے ہیں، یوسف کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں یوسف علیہ السلام نہ صرف مہمان نوازی کرتے ہیں بلکہ ان کے سواریوں پہ غلہ بھی لاد کر کے دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کے ضرورت کا سامان بھی ان کی سواریوں میں لاد کے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 11 مہینوں میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، لغزشیں اللہ کے بندوں سے ہوتی ہیں، یہ اکیلا ایک مہینہ جو ہے وہ 11 مہینوں کے غلطیوں کے کفارے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اگر بندہ جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو 11 مہینے کی جو لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ہی عظیم الشان ایک مثال ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ بیان کیا ہے کہ کس قدر جو اہمیت کا یہ حامل ہے، کس قدر محبوب ہے اللہ کے نزدیک یہ مہینہ۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال دی۔ بہرحال اس مہینے کے اندر قابل مبارکباد وہ ہیں جو اعتکاف، جو ایک اہم عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ،
کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اس اعتکاف کی سنت کو جاری رکھا. میرے بھائی، یعنی اعتکاف کی سنت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیا، بلکہ ایک سال ایسا کسی وجہ سے رمضان میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو آپ نے شوال میں 10 دن آپ نے اعتکاف کیا. اور ایک دوسرے بات میں ہے کہ آخری سال، جس سال آپ کی وفات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر سال آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس دن آپ نے 20 دن آپ نے اعتکاف کیا. میرے بھائی، تو یہ کتنی اہمیت کی حامل یہ بات ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ بہت ہی اہمیت کی عبادت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری مساجد میں نوجوانی کی کثرت ہوتی، نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری مساجد میں کہ ہمارے چند بزرگ جو ہے اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. جو بھی اس سنت کو زندہ رکھے، اللہ ان کو صحت و عافیت سے رکھے، انہیں عمر دراز نصیب فرمائے، کہ بہت ہی اہمیت کی حامل سنت ہے میرے بھائیو. اور یہ ایسی عبادت ہے اعتکاف کہ اگر واقعی صحیح معنوں میں اس پر آدمی جو ہے عمل کر لے جائے تو بہت زیادہ خیر و بھلائی سے اس کو حاصل ہوں گی، بہت سارے فوائد اس کے حاصل ہوں گے. اس کے اتنے بے شمار فائدے ہیں. مثال کے طور پہ 10 دن کم از کم ایک شخص اگر اعتکاف کر لے تو کوئی بھی نماز اس کی نہیں چھوٹے گی. تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر 5 وقت کی کوئی شخص نماز پڑھ لے میرے بھائی، بہت بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے تو وہ 2 چیزوں سے بری ہو جاتا ہے، 2 چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے، نفاق اور جہنم. یعنی اگر آدمی 40 دن 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے تو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. نفاق کہتے ہیں دل میں ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے، دوسرا کوئی کسی کے ایمان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہوتا ہے، دل میں نفاق بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن وہی شخص اسلام کے لیے مضر بھی ہوتا ہے، نقصان دہ بھی ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے میں کہ سچے پکے جو ہے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن پتہ چلا مسلمانوں کو کتنا نقصان ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو نفاق کا تعلق چونکہ دل سے ہے، دنیا میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں. قرآن مقدس میں نفاق کے تعلق سے بہت سخت وعیدیں ہیں. پوری سورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ منافق کو نازل کی. تو نفاق سے بری ہونا بہت بڑی بات ہے، جہنم سے بری. تو جو شخص اعتکاف کرتا ہے کم از کم 10 دن وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں جب وضو کر کے آتے ہیں صرف 2 رکعت 4 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، وہی صرف نماز نہیں، جب تک آپ مسجد میں نماز کے لیے نماز کی وجہ سے ٹھہرے رہتے ہیں آپ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کے لیے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو ہم اگر 1 آدھ گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ظاہر اتنا عبادت ہوتی. اور ایک آدمی جو 10 دن مستقل جو ہے مسجد میں گزارتا ہے تو اس کا ہر لمحہ عبادت ہو میرے بھائی، ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا. تو اس لیے یہ اعتکاف کی عبادت اس سے کتنی بڑی جو ہے اس کو خوش نصیبی ملتی ہے کہ 10 دن مستقل جو اعتکاف رکھ کر کے اعتکاف کر کے جو ہے عبادت کا مستحق بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اگر 10 دن کو اعتکاف کر لے تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ جو رات ہے اس سے ضائع نہیں ہوگی. 10 دن کے اندر وہ رات ہے، کوئی دوسرے ایام میں تو آدمی محروم بھی ہو سکتا ہے، سو سکتا ہے نہ وہ رات پائے، لیکن اگر 10 دن اگر اعتکاف کوئی کر لے رمضان میں تو محروم ہو ہی نہیں سکتا ہے لیلۃ القدر سے. مسجد میں جو بھی علمی باتیں ہوں گی، علمی حلقے ہوں گے، ان میں ہر نیک کام میں وہ شریک ہوگا. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، کوئی ہر نیکی میں وہ شریک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اسی طرح ایک آدمی جو ہے مسجد میں جب تنہائی میں رہتا ہے
اپنے گزشتہ گناہوں پر پشیمانی ندامت کا اظہار کر سکتا ہے، توبہ استغفار کر سکتا ہے۔ عام زندگی کے ماحول میں آدمی توبہ نہیں کر پاتا، بہت ساری غلطیوں پہ غلطی کرتے جاتا ہے، لیکن 10 دن جو اس کو ملتا ہے تو اپنے گناہوں پر ندامت کا جو اظہار کر سکتا ہے دوسرے ایام میں نہیں کر سکتا۔ یہ 10 دن کتنے اہمیت کے ہیں میرے بھائیوں، کہ اگر 10 دن آدمی رہتا ہے تنہائی میں، لوگوں سے کٹ کر کے الگ ہو کر کے رہتا ہے، اس کو قبر کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جیسے قبر ایک مختصر جگہ میں آدمی کو تنہائی میں رہنا ہے، آج وہ اپنے آپ کو احساس کر سکتا ہے کہ آج ہم دوستوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے الگ رہ کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ایسی زندگی ہمیشہ کی ہماری زندگی وہ قبر کی زندگی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اسی اعتکاف کی برکت سے یہ صفت، ایک کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس اعتکاف کی بنیاد پر مسجد سے محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے میرے بھائی۔ ایک شخص اگر مسجد سے اپنا دل لگا لے، دل کو جوڑ لے، میرے بھائی ایسے شخص کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 اشخاص جن کو عرش الہی میں جگہ ملے گی، سایہ ملے گا قیامت کی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ شخص بھی ہوگا جو مسجد میں اپنا وقت گزارے، مسجد سے اپنا دل لگائے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کے دل مسجد میں لگے رہیں، تو ظاہر بات ہے اعتکاف کرنے والے سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون شخص ہے جسے اعتکاف کرنے والوں سے زیادہ جو ہے مسجد سے انسیت ہو جائے؟ تو یہ ان خوش نصیب لوگوں میں بھی شمار ہوگا جن کو عرش الہی میں جگہ ملنے والی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بہت عظیم و شان سنت میں بھائی، کتنی مساجد ایسی ہیں جہاں پہ لوگ اعتکاف کرتے ہی نہیں ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ سنت ادا کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، سنت کو زندہ کرنے والا اپنے آپ کو بنا لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ شریعت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ ہم آپ اگر جو باہر رہتے ہیں، بہت ساری باتیں ہماری لغو باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں، ہمارے کانوں سے کتنے باتیں ہم غلط اور جھوٹی اور کیا کیا چیزیں سنتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کیسی چیزیں ہم سنتے ہیں، نازیبہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جو اعتکاف کرتا ہے وہ 10 دن تک کم از کم اپنے آپ کو آنکھ، زبان اور کان کی برائیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کو کسی غیبت سننے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی سے جھوٹ بات سننے کی ضرورت نہیں پڑتی، غلط چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، غلط بات بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اعتکاف کی بہت بڑی برکت ہے میرے بھائی کہ 10 دن تک آدمی اپنے اعضاء کو، اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے کان کو برائیوں سے مکمل طور پہ جو ہے ایک دم جو ہے محفوظ کر لیتا ہے، جو ہم کبھی بھی کسی صورت میں گھر میں رہ کر کے اور عام ماحول میں رہ کر کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، قابل مبارکباد ایسے لوگ ہیں۔ لیکن میرے بھائی اس کے لیے وہی ہے کہ اعتکاف کے آداب بھی ہمیں اپنانا ہوگا۔ بہت ساری مساجد میں ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کئی اگر رہتے ہیں اعتکاف میں تو پتہ چلا کہ سوشل میڈیا میں مصروف ہیں، فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کیا کیا اس میں مصروف رہتے ہیں۔ تو جس چیز سے بچنے کے لیے اگر ہم جو مسجد میں آئے گا وہی چیز ہم آپ نیٹ کے ذریعے دیکھیں یا سنیں تو ظاہر بات وہ بھی ہمیں وہ اعتکاف کی وہ برکت نہیں مل سکتی ہے، وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ تو آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں، ضرورت کی چیزیں ہمیں اگر نکل سکتے ہیں اعتکاف سے، نہانے کے لیے، کھانے کے لیے، اور دنیاوی جو مصروفیت ایک دم لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف صرف جو ہے اپنے اعتکاف میں اگر ہے تو کسی مریض کی عادت نہیں کر سکتا، میت کے جنازے میں نہیں شریک ہو سکتا، مسجد میں رہ کے کسی سے حال چال پوچھ سکتا ہے، مسجد میں جنازہ ہے تو پڑھ سکتا ہے لیکن باہر نہیں جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کے جو آداب ہیں اس کو اگر اپنائے گا تب یہ ممکن بھی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو مبارکباد ہو جو لوگ اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس عشرے کی ایک خاص جو عبادت ہے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی میرے بھائیوں، یہ بھی ایک ایسا صدقہ ہے جو ہر ایک پر فرض ہے، چاہے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، چاہے آزاد ہوں، چاہے غلام ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر مسلمانوں میں سے چھوٹے بڑے، آزاد غلام، مرد عورت ہر ایک پر فرض کیا ہے، چاہے وہ کھجور کی شکل میں ایک سا ہو چاہے جو کی شکل میں ہو۔ پھر آگے کا وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، اور یہ عبادت جو ادا کرنی ہے وہ عیدگاہ جانے سے پہلے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر جو ادا کیے جائیں گے اس کی وجہ، اس کے ادائیگی کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میرے بھائی ٹائم کم ہے، مختصر میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ قریب ہے وقت صدقۃ الفطر لاسٹ میں ادا کرنا ہے، تو اس لیے اس کی جو وجہ بتایا کہ طہرۃ للصائم عن اللغو والرفث، روزے دار کی لغو اور بے شرمی و بے حیائی کی چیزوں سے پاکی کے لیے ادا کیا ہے، یعنی غلطی سے کوئی زبان سے کوئی بات نکل گئی، کوئی غلط حرکت انسان سے سرزد ہو جائے تو یہ جو ہے صدقۃ الفطر سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے کفارے کے لیے۔ وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اب کیا چیز ہم دیں گے تو اس کے لیے آپ نے جیسے حدیث میں ابھی سنے، کھجور ہے، جو ہے، کھانے کی چیزیں ہیں۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کھانے کی چیزیں صدقہ میں نکالتے تھے، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے جو ہو، چاہے جو ہے پنیر ہو یا جو کشمش ہو، انہوں نے 4-5 چیزیں بیان کی۔ تو یہ کھانے والی چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ قیمت کا جہاں تک معاملہ ہے میرے بھائیوں مختلف ہے، غلے کے بارے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، پوچھنا ہی نہیں۔ ہاں قیمت کے بارے میں کچھ لوگ مصلحت اور ضرورت کے حساب سے غربا کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے لوگ جو ہے جواز کے قائل ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے غریبوں کو فائدہ پہنچے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اگر رقم پا جائیں تو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں دیگر ضروریات میں۔ تو بہرحال جواز کے بھی لوگ قائل ہیں، لیکن عام طور پہ جو افضل جو چیز ہے وہ غلہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اس کے وجوب کا جو وقت ہے، یعنی واجب کب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے، یعنی چاند نکلنے کے بعد سے عیدگاہ جانے تک، نماز سے پہلے تک جو ہے ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث ہے، جو شخص نماز سے پہلے ادا کرتا ہے تو مقبول صدقہ ہے، قابل قبول صدقہ ہے، لیکن اگر نماز کے بعد کوئی ادا کرے تو صدقہ عام صدقہ ہو جائے گا، جیسے عام دنوں میں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کی مقدار کے بارے میں سا جو لفظ ہے عربی کا، جس کو آج ہم کلو کی شکل میں ہم عام طور پہ لین دین کرتے ہیں، تو علماء نے جو ناپا ہے تو 2 کلو سے اوپر آتا ہے اس کا وزن، تو عام طور پہ کہتے ہیں 2.5 کلو تک اگر ادا کر دیا جائے تو انشاءاللہ وہ کافی ہوگا۔ اسی طرح دینا کسے ہے؟ چاہے جس کو ہمیں نہیں دینا ہے، ہم جہاں رہتے ہیں، جس بستی محلے جس علاقے میں، وہاں کے جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، اس کا ایک ہی مصرف ہے۔ زکوٰۃ کے تو 8 مصارف ہیں، لیکن اس کے مصارف جیسے کہ حدیث میں طعمۃ للمساکین، اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا کہ مسکینوں کے لیے خوراک کا انتظام ہو جائے، تو اس لیے ہمیں فقراء مساکین کو دیکھنا ہے کہ کون مستحق ہے۔ ہمارے گھروں میں جو مانگنے آ جاتے ہیں ہاتھ پھیلانے، بہت سارے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، صرف مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو ہمیں عام بھیک کی طرح صدقہ فطر نہیں دینا ہے، بلکہ ہمیں ایسے لوگوں کو دینا واقعی جو اس کے مستحق ہیں، فقراء مساکین جو ہمارے آس پاس ہیں۔ ہم ایسی بستی میں، علاقے میں کہ وہاں نہیں ہیں، تو آپ کہیں اور دوسری جگہ فقراء مساکین کو دے سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آخری عشرے کے تعلق سے میں نے بتائی کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اعتکاف کی اہمیت، فضیلت، اس کے فوائد کیا ہیں، اور یہ صدقۃ الفطر کی جو اہمیت ہے میرے بھائیو، وہ ساری باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہنی چاہیے، اور ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو اس عشرے کے خیر و برکات سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہم سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، ہمیں سنت کے مطابق جو ہے اس عشرے کو گزارنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر اللہ لکل ذنب انہ الغفور الرحیم۔